بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتے ہیں، وگرنہ کوئی بات زمانے میں نئی بات نہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عامل بسلا ملتانی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس لیے ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو جادو کے بارے میں آگاہی دے سکیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مختلف عامل اور جادوگر لوگ آپ کے ذہنوں میں ڈر بٹھا دیتے ہیں، جادو ایسے کر دے گا، جادو ویسے کر دے گا۔ ایسا سمجھ لو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ جادو ہی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو یا آپ کے کاموں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، لیکن ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ جادو ایک ناقص چیز ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہماری پنجابی کی بنی ہوئی ہے کہ یہ روٹی بند تو نہیں کر سکتے، صرف ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ اور جادو بھی ایسے ہے، کسی کام میں رکاوٹ تو ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کا رزق بند نہیں کر سکتے۔ کچھ دن کے لیے آپ کا ذہن تو مفلوج کر سکتے ہیں، آپ کا جسم تو مفلوج ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں تکلیف کسی نہ کسی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہ سمجھ لو کہ کل حساب کتاب ہی جادوگر کے پاس ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں بھی سوچ رہا تھا، جیسا کہ مختلف یوٹیوب کے اوپر لوگ آتے ہیں اور چینل بناتے ہیں، ایک خوبصورت سا کمرہ ہوتا ہے، خوبصورت سی وہ ویڈیو ہوتی ہے، کوئی کیمرے ہوتے ہیں، کوئی نظام ہوتا ہے۔ میرے پاس تو یہ ہے نہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں اور سیدھی سادی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ تو مجھے خاص یاد نہیں ہے، لیکن موٹا موٹا وہ مجھے یاد ہے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ تو وہی مصدقہ ہے کہ کوشش ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں۔ تو ہر بندے کی اپنی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی کی نقطے کو بھی سمجھ جاتا ہے اور کسی کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اور بالکل آپ جادو کے بارے میں ڈرا نہ کریں، اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے آپ پر جادو ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں جادو ہے یا نہیں ہے، اس بندے کے آپ پیچھے پڑ جائیں۔ ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کو ڈرائیں نہ تو آپ اسے مانیں گے نہیں، تو مانیں گے نہیں تو ان کی دکان تو نہیں چلے گی، ان کی دکان تو بند ہو جائے گی۔ تو بھائی جان، جادو کے لیے نہ کسی خاص مذہب کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کی ضرورت ہے اس میں کہ کوئی آپ مذہب اختیار کر لیں، یا ایسا لباس جادوگر نے پہننا ہوتا ہے یا عامل نے ایسا لباس پہننا ہوتا ہے، یہ پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ہیں، یا کسی ذات برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا کسی ذات برادری کے تعلق نہیں ہوتا۔ علم کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک آپ خود دیکھ لیں کہ امریکہ کے لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور مسلمان ابھی تک زمین پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ اچھی برادری کے لوگ ہیں یہ چاند پر چلے جاتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اور وہ اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے۔ جہاں پر انصاف ہوگا، بے شک وہ عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، نہیں ہے، جہاں انصاف ہوگا وہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جہاں دیانت داری ہوگی، جہاں جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، وہ سلطنتیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں اکثر ایسے لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے محض جھوٹ کی کہانیاں بنا کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ آپ مختلف ٹی وی چینل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، دوسری ایسی جگہوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بابا بنا ہوتا ہے، کڑے پہنے ہوتے ہیں، گلے میں مالا ڈالی ہوتی ہے، لمبے لمبے خواتین کی طرح بال رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی انتہا ہی نہیں ہوتی، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، ایک بھائی سے میں نے سنا تھا یوٹیوب کے اوپر، وہ بیٹھا تھا۔ اب میرا مقصد یہ ہے آپ کو یوٹیوب کے اوپر آ کر بتانے کا کہ جس طرح کے لوگ آپ کے ذہن کو واش کر رہے ہیں نا، تو جادو وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، حالانکہ مجھے بہت معزز لگ رہا تھا، اس کی بات بھی میں نے بڑی غور سے سنی، لیکن جب آخر میں اس نے ایک بات کی تو میں نے سمجھ لیا یہ ٹائم ہی ویسٹ کیا میں نے اپنا۔ تو اس نے ایک غلط بات کی، اس نے کہا جادو کرنے والا جو کالا جادو ہے یا
پیلا جادو, نیلا جادو, کوئی بھی آپ سمجھ لیں. جادو کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی خاتون سے زنا کرتا ہے, اس کے بعد وہ تویز لکھتا ہے, اور اس کے تویز سے پھر وہ تویز لکھنے سے اس کا جادو چل جاتا ہے. اور خدا کے بندے, کالا پیلا نیلا کوئی بھی روحانی ہو, تسلسمتی ہو, علم جعفر ہو, علم نجوم ہو, عملیات ہوں, کچھ بھی ہے, یہ بات آپ کو کنفرم ہونی چاہیے. جو بندہ زنا کرتا ہے اس کا کام ہوتا نہیں ہے, وہ کام کر نہیں سکتا, اس کا کام چل نہیں سکتا. اور برائی ہمیشہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھائی کی طرف نہیں لے کر جاتی. اور کالا جادو کرنے والا بھی عامل اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے, اور یہ شرط ہے. اور زنا انسان کے دماغ کو کمزور کرتا ہے, اور کمزور ذہن کا مالک جادو کبھی کر نہیں سکتا, کبھی سیکھ نہیں سکتا. تو دوسرے میری بات آپ سمجھ لیں, کوئی بھی غلط کام, اینی ون کہتا ہے کہ میں کالا جادو کرنا جانتا ہوں یا میں کالا جادو کر سکتا ہوں, اور وہ کالا جادو آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر لیں, کپڑے اتار لیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ سب فیل ہے. اس کالے جادو کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ایک آدمی کا میں دیکھ رہا تھا, وہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے, اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے, بالکل نعوذ باللہ وہ ایسا کام بتا رہا تھا آپ کو کہ میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ ایک عقل مند آدمی, باشعور آدمی کچھ اپنے دماغ سے کام لیتا ہے, اور وہ بات جو دلیل کے ساتھ ہو اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس نے ایک 5000 کا نوٹ جلا کر اور آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ قبرستان میں چلے جائیں, اور قبرستان میں جا کر آپ کوئی وہ منتر بتا رہا تھا, اور منتر یہ پڑھیں تو یہ 5000 کا نوٹ پھر ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ آپ جس دکان پہ, جس گاڑی میں, جس جہاں پر چلائیں گے وہ چل جائے گا, اور پھر وہ آپ کی جیب میں دوبارہ آ جائے گا. بھائی بات یہ ہے, ایک آپ بات سن لیں, کوئی چیز جب راکھ ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے, اس کو کوئی انسان کیا, کوئی جن کیا, فرشتہ بھی اس کو اپنی دوسری حالت میں نہیں لے کر آ سکتا. جو بھی منتر پڑھ لیں, آپ پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیں, پوری ودید پڑھ ڈالیں, پوری گرنتھ پڑھ ڈالیں, لیکن وہ چیز دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ما سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ بات تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے. جادوگر یا جادو آپ کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, جادو آپ کے گھر کے اندر پتھر آ سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی چیز آپ کے غائب ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ مر جائے اور جادو کے ذریعے وہ زندہ ہو جائے. یہ بالکل لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والی بات ہے. اور دوسری بات بتا دوں آپ لوگوں کو, کافی سارے عامل لوگ یا جادوگر لوگ جنات کے بارے میں ڈراتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو ایک بات سمجھ جانی چاہیے, اگر آپ مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, اپنے ناخن کاٹا کرو کہ اس کے اندر جنات رہتے ہیں. اپنے ناخن کاٹا کرو, اس کے اندر جنات رہتے ہیں. دوبارہ میں رپیٹ کر رہا ہوں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے. آج کی جدید سائنس نے یہ تجربے سے بتایا ہے کہ جس کے ناخن بڑے ہوں اس کے ناخنوں کے اندر جراثیموں کے انڈے ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ جنات ہے. اور جنات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ایک اڑنے والے ہوتے ہیں, ایک چلنے والے ہوتے ہیں, ایک اس کی جگہ پر رہنے والے ہوتے ہیں, اور وہ نقل مکانی نہیں کرتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ نہیں جاتے. اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور اس کے بعد جو اڑنے والے ہیں وہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور جو ایک جگہ رہنے والے ہیں تو اس کی جگہ پر آپ چلے جاؤ گے, اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ضرور وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. اور تیسری بات, جہاں کوئی جنات رہائش اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنی جگہ جلدی نہیں چھوڑتا. جیسے آپ اپنے مکان میں رہائش اختیار کر لیں یا کسی جگہ قبضہ کر لیں تو وہ آپ جلدی نہیں چھوڑتے. باقی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان, پاکیزہ مسلمان جب کسی جگہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہاں پر جنات اپنی جگہ تبدیل خود بخود کر دیتے ہیں, اور وہ کسی مسلمان کو یا نیک انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے. آج ہم ویسے تو گاؤں میں ہیں, تو آپ کو یہ گاؤں کا نظارہ بھی کر دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چل کے آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دیں گے. تو آپ لوگ زیادہ ڈرا نہ کریں. ابھی ایک بندے نے مجھے کہا تھا, ایک یہاں پر اینٹوں کی بٹھی ہے چھوٹی سی, اور اس کے اندر جنات رہتے ہیں. تو ویسے میں وہ بھی دیکھنے آیا تھا کہ واقعی ہیں بھی یا نہیں, اور میں نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا. آپ کو بھی دکھاتا ہوں, اگر وہ آپ کو بٹھی نظر آ جاتی ہے تو آپ بھی اپنی کمنٹس میں مجھے بتانا کہ آپ کو کچھ نظر آیا ہے یا نہیں ہے. یہ تو ویسے دن کا وقت ہے, تو شام کو بھی میں آؤں گا, اور شاید شام کو بھی آپ کو دکھا سکوں اس کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں,
شاید آپ کو وہ نظر آئی ہے یا نہیں آئی، یہ میں آپ کو دکھانے کی تو کوشش کر رہا ہوں تو شاید وہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ بٹھی ہے اور اس کے اندر یہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں آس پاس۔ ایک یہ عجیب چیز پڑی ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں کوئی کبوتر ہے یا کوئی مرغی وغیرہ کے یہ پر کہتے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں یہاں آنے سے اور آتے کم و پیش ہی ہیں لوگ۔ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا یہاں ڈرتے ہیں اور رات کو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ رات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کیا کچھ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو ویسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو خام خواہی وہ ڈراتے ہیں بندوں کو، تو آپ چھوٹی موٹی باتوں سے گھبرایا نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں پر چلے جائیں آپ اللہ کے حکم سے، آپ کا بھائی آپ کو بتا رہا ہے، ایک مرتبہ جو ہے نا آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک وہاں جنات نہیں، جنات کا نانا بھی کیوں نہیں رہتا تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ یہ دوستو آپ کو فصلیں وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ کہہ رہے تھے یہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور یہ اینٹوں کی کوئی کبھی 10-20 سال پرانی کوئی بٹھی ہے۔ آپ بھی اس کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اگر آپ کو کچھ نظر آ جائے تو بتا دینا۔ ویسے لوگ بس ڈرانے کے لیے نا، یا کوئی ہمارے پاس ادھر آئے نہیں تو اس لیے وہ جو ہے نا ایسی دقیانوسی باتیں کر دیتے ہیں، وگرنہ کوئی صحرا ہو یا کوئی ریگستان ہو یا کوئی بھی جگہ ایسی ہو تو وہاں پر ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، لیکن اکثر جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ کبھی کبھی وہ سچ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیسے اور نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں پر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرنا۔ آپ کا بھائی عامل بسمہ ملتانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی نئی معلومات اور ویڈیو دے سکیں۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔